بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. عرض وطن پاکستان کے دیہاتوں میں، شہروں میں، قصبوں میں اور دنیا کے اطراف و اکناف میں، شرق تا غرب، جہاں جہاں میٹرو ون کی خصوصی شب برات نشریات کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے، میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین و ناظرات کو، حاضرین و حاضرات کو، مومنین و مومنات کو صمیم قلب سے شب برات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، آج کی رات، آج کی شب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بنائی گئی انتہائی اہم راتوں میں سے ایک، انتہائی اعلیٰ مرتبت اور اعلیٰ رفعت و مقام والی ایک شب ہے، ایک رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کی عجب شان کے ساتھ اپنے بندوں پر خصوصی نزول رحمت فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے. یوں تو احادیث مبارکہ میں کہ ہر آخر شب، رات کے پچھلے پہر، آخری حصے، اللہ تبارک و تعالی
آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو ندا و صدا دیتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزق له، الا من مبتل فاعافیہ، الا کذا وکذا حتی یطلع الفجر، کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے کوئی تنگی رزق کا شکار کہ میں اس کی جھولیاں اپنی خالی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھرپور کر دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا، بیماری کا مارا، تنگی اور ترشی کا مارا کہ میں اسے راحت و طمانینت عطا کر دوں۔ اللہ ہر رات ہی شب آخر یہ ندا اور صدا دیتا ہے، جو تہجد کا وقت ہے اس میں اللہ ندا دیتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ہمارا المیہ یہ ہے کہ رب ندا دیتا ہے، ہم محو خواب رہتے ہیں، رب صدائیں دے رہا ہوتا ہے اور ہم پڑے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ رب کی ندا صدا بس صحرا ثابت ہو، بلکہ اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ بندے، اس کے متقی اور پرہیزگار بندے ہر رات کو اپنا بستر خوف و خشیت کے ساتھ کروٹیں بدلتے ہوئے گزارتے ہیں اور اپنا بستر چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں کبھی حالت قیام کرتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی رکوع میں جاتے ہیں، کبھی سجدوں میں جا کر اپنی ندامت کو، اپنی بندگی کو، اپنی عبدیت کو پیش کرتے ہیں اور قار مذلت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تو ان کی ہر رات ہی، ان کی ہر شب ہی شب نجات ہوتی ہے، شب مناجات ہوتی ہے، اور قدسیوں کی اصطلاح میں ان کی ہر شب ہی شب برات ہوتی ہے۔ لیکن اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، فقط پارساؤں کا رب نہیں، ہم گناہگاروں کا بھی تو رب ہے، لہٰذا اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا ہے کہ بندے تو اگر رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتا، میں تو وہ رب ہوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، بائی ڈیفالٹ تجھے ایسا بنایا کہ تو اونگتا بھی ہے، تجھے نیند بھی آتی ہے، تو چلو میں سال میں ایک ایسی رات بناتا ہوں جس میں آخری حصے میں نہیں ادھر غروب آفتاب ہوگا اور ادھر میں شب برات والی رات میں آسمان دنیا پر نزول اجلال و رحمت فرما کر اپنے بندوں کی خالی جھولیوں کو بھرپور فرما دوں گا۔ تو یہ رات گناہگاروں کے لیے بنی ہے، یہ سیاہکاروں کے لیے بنی ہے، ہم جیسے جو معصیت میں غرق ہیں، رب کی نافرمانی میں نہ جانے کہاں تک چلے گئے ہیں، تو آج کی رات گناہگاروں کے لیے رب نے بنائی ہے۔ تو اٹھو اے غافلو، دوڑو اے گناہگارو، کہ آج رب کی رحمت بھی تمہاری ہے، بخشش و مغفرت بھی تمہاری ہے، رب کی عنایت بھی تمہاری ہے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ آج ساقی بھی ہمارا، آج میں خانہ بھی ہمارا ہے، اور بادرو مینا بھی آج ہمارا ہے۔ تو یقیناً وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماء، دوڑو اس رب کی جنت کی طرف کہ جتنی وسیع و عریض ہے کہ ساری دنیا کی یہ 7 آسمان ملا لیں اور پاتال تک ملا لیں تو وہ بھی اس جنت کے سامنے ہیج ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہماری اس خصوصی خوبصورت اور باسعادت بابرکت محفل کا آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ قاری مدثر تھانوی صاحب نے سورہ نور کی آیات کے ساتھ اس خوبصورت بزم کا اللہ کے مقدس فرمان کے ساتھ آغاز کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور ہمارے اس ایوان کے اندر بڑے خوبصورت اور سینئر اور جونیئر ہر قسم کے شناخواہ موجود ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی شکیل مدنی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، جو ماشاءاللہ دنیا کے مختلف خطوں میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور پی ٹی وی ان کی خاص ایک شناخت رہا، اور اس کے بعد میٹرو ون ٹی وی ان کی شناخت بنا۔ یقیناً ہم سب میں بہت اچھے اور بہت شناخواہ اور سینئر، ان سب میں سینئر شناخواہ ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے قاری فیصل صاحب، بہت خوبصورت فیصل چشتی صاحب، نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں، اور قرات کیا کہنا ان کا، نور علی نور، بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں۔ آج مدثر صاحب فوقیت اور بازی لے گئے، سب کا حصہ میٹرو ون ٹی وی ضرور دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ قاری فیصل صاحب بھی تشریف فرما ہے، حامد رضا صاحب بھی تشریف فرما ہے، مفتی محمد وسیم صادق صاحب بڑے خوبصورت انداز میں تکلم فرماتے ہیں، اور تخیل بھی بڑا اعلیٰ، وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، اور حامد رضا یہاں پر تشریف فرما ہے، جمیل حسانی اور دیگر شناخواہ، انشاءاللہ ان کے نام میں آہستہ آہستہ لیتا رہوں گا۔ ٹرانسمیشن کے آغاز ہے، آغاز کے بعد انشاءاللہ
میں درخواست کرتا ہوں حمد باری تعالیٰ کے لیے ملتمس ہوں انتہائی محترم مکرم سراخاں جناب محترم شکیل مدنی صاحب، جو بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں اور جتنے اچھے اشعار پڑھتے ہیں اتنی اچھی اللہ نے ان کو میٹھی اور پرسوز آواز عطا فرمائی ہے۔ محترم شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حمد رب جلیل کے چاند اشعار۔ میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ، فکر عاجز حروف ہیں بے بس، فکر عاجز حروف ہیں بے بس، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، قاری صاحب شعر حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، شرک و الہاد سے بچے رہیے، شرک و الہاد سے بچے رہیے، ارے ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ، غمزدوں کا ہے وہ بڑا غم خار، غمزدوں کا ہے وہ بڑا غم خار، بے سہاروں کا آسرا اللہ، بے سہاروں کا آسرا اللہ، جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، کہہ دیا جب
کسی نے یا اللہ جب کیا کہہ دیا، جب کسی نے یا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ 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 ناظرین اکرام، بڑا خوبصورت انداز اور بہت خوبصورت صدائیں۔ آج کی رات یہ تقاضا کرتی ہے، یہ ڈیمانڈ کرتی ہے ہم سے کہ ہماری زبانوں پر نہ صرف اللہ ہونا چاہیے بلکہ استغفر اللہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ سے معافی مانگنے، الحاح و زاری کرنے، اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آنسوؤں کے ٹوکن کے ذریعے ملتجی ہو کر، ملتمس ہو کر، سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آج پناہ مانگنے کی رات ہے۔ اس لیے کہ ففروا الی اللہ، قرآن یہ کہتا ہے کوئی رب سے نہیں بھاگ سکتا، تم جس سمت میں جاؤ گے اسی سمت میں تمہیں رب ملے گا۔ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہم لا ملجا منک الا الیک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اے اللہ تجھ سے کہیں اور جا کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے، جائے پناہ ہے تو اللہ تیرے ہی دامان رحمت میں ہے۔ تو آج اللہ کے دامان رحمت میں اپنے آپ کو سونپنے کی رات ہے، اور اس رات کو ناظرین کرام لیلہ برات، شب برات بھی کہا جاتا ہے، اسے لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، اسے شب توبہ بھی کہا جاتا ہے، اسے لیلۃ الرغائب یعنی بشارتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے، اسے لیلۃ الرحمہ یعنی رحمتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز تکلم، انداز سخن ہے، نوجوان ہیں مفتی محمد وسیم صادق صاحب۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس رات کے متعلق احادیث مبارکہ بھی مذکور ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ گمان غالب ہے کہ آج کی رات شب برات کے متعلق سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات میں بھی مذکور ہے، اللہ نے بیان فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ جس طرح اس رات کے نام زیادہ ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے جس کے جتنے القابات اور نام ہیں اس کا مطلب ہے وہ اتنا ہی بڑا افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اتنے نام ہیں جو فضیلت کی جانب نشاندہی کر رہے ہیں، اس پر ہمارے ناظرین کرام کے اذہان و اقلاب کو روشن و منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے اس رات کے جس طرح بہت سارے ناموں کا آپ نے ذکر فرمایا، لیلہ مبارکہ، شب توبہ، لیلۃ الرحمہ اور شب مغفرت، اعمال کی پیشی سے متعلق، آنے والے سال سے متعلق جو معاملات ہیں، فرشتوں کے سپرد کرنا، یعنی یہ تمام پہلو اس رات کے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ کم و بیش 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے ہیں جن سے اس رات سے متعلق فضیلت اور اس رات سے متعلق بہت ساری چیزیں احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ میں اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ اپنے ناظرین کرام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری توجہ جائے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مثال کے طور پر اس رات کے اندر اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے، اور آپ سے عرض کی گئی، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہونے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب اعمال پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت سے۔ گویا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے عمل فرمایا تھا کہ میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے حضور جب چیزیں پیش ہو رہی ہیں،
اگرچہ بشری تقاضوں کے تحت ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہیں، ہمارے جو ماضی ہے اس کے اندر بہت گناہ ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہو رہے ہیں تو گویا اس وقت ہماری زبان پر ذکر اذکار، استغفار، اس وقت روزے جیسی عبادت یا قیام، سجود، رکوع، قرآن کی تلاوت، یعنی اس انداز سے ہمارے اعمال پیش ہوں تو پھر یقیناً اللہ سے مغفرت اور رحمت کی امید کی جا سکتی ہے اور گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات سے متعلق اس کو شب مغفرت سے بھی تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں پروردگار عالم آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ گویا کہ یہ جو بالوں کی تعداد کا ذکر ہے یہ کثرت کی طرف ذکر ہے، یعنی ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے اس رات کے اندر۔ اسی طرح اس رات کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کو فیہا یفرق کل امر حکیم، جو کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، چونکہ سورہ دخان کی یہ جو دو ابتدائی آیات ہیں، بعض مفسرین اس سے لیلۃ القدر مراد لیتے ہیں اور بعض نے اس سے جو ہے شب براءت کو مراد لیا ہے، اور پھر اسی کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کے اندر جو ہے حکمت والے معاملات کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ آج کی رات آنے والی زندگی کے معاملات فرشتوں کے سپرد ہونے، اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہیں، لیکن جب چیزیں سپرد کی جا رہی ہیں، اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے لیے خیر طلب کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے خیر ہوگی، کوئی برکت طلب کرتا ہے اس کے لیے برکت ہوگی۔ تو گویا اس پہلو سے بھی یہ رات بڑی عظیم ہو گئی کہ گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے اور آنے والے معاملات کی سپردگی فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت اگر کوئی اللہ سے رحمت طلب کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے اس پہلو سے بھی آج کی رات کو ہمیں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ ناظرین اکرام، ایک مختصر سا وقفہ ہے اور میں وقف پر جانے سے پہلے یہ کہتا چلوں کہ یقیناً آج کی رات مغفرت کی، معافی کی اور توبہ کی رات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم سے درگزر کی جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کسی کو معاف کیا ہے؟ میرے پیر و مرشد حضرت کرما والے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں، اللہ کے بندوں کو راضی کر لو، رب خود راضی ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہمارے نیچے ارد گرد اطراف و اکناف سوسائٹی، ہمارے معاشرے کے اندر جس نے ہمارا قصور کر دیا، کیا ہم اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں؟ یقین جانیے، یہ رنجشیں مٹا کر، یہ تفاوت، یہ ڈفرنسز، یہ فرق مٹا کر اپنے اعزاء، اقربا، رشتہ داروں، بالخصوص وہ لوگ جو آپ سے مرتبے میں، معاشرتی مرتبے میں کم ہے، مال و دولت میں کم ہے، ان کے دروازے کو جا کر نوک کیجئے، کھٹکھٹائیے، معافی کے طلبگار بن جائیے۔ وہ اگر معاف کر دیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بھی معاف فرما دے گا۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اس خوبصورت، نورانی، عرفانی اور بابرکت محفل میں اپنے تمام دیکھنے والوں، اپنی تمام بہنوں کو، خواتین کو، حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، سورۃ الدخان کی آیات جس طرح ہمارے مفتی وسیم صاحب نے بیان کیا، اس میں کہ انا کننا منذرین، کہ بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بہت زیادہ گہرائی ہے، میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، لیکن منذرین، ڈر سنانے والے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ڈر بہت سنایا جا رہا ہے، خوف کا ماحول ہے، لیکن معاملہ کچھ اور ہے۔ جب بندہ کسی کو ڈر سناتا ہے یا کسی کو ڈانٹتا ہے یا وارن کرتا ہے یا کسی کو یوں کہہ لیجیے دھمکی دیتا ہے، تو اس سے اس کی منشا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے مارنا چاہتا ہے، اسے تہو بالا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب اللہ ڈر سناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دراصل اسے تباہی سے بچانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہلاکت و بربادی سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ اور بندے کا فرق ہے۔ اگر ہم بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ڈر سنائیں، رب کا ڈر سنائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ رب کا ڈر سن کر گناہوں سے پلٹ کر
رحمتوں کے ماحول میں آ جائے۔ تو آج کی رات یہ پٹاخے بجانے، یہ لہو و لعب کرنے، یہ غل غپاڑا اور یہ اسکوٹرز کے اور موٹر سائیکلز کے سائلنسر نکال کر یہ شور و غوغا کی رات نہیں ہے، یہ لہو و لعب کی رات نہیں ہے۔ آج کی رات تو اپنی پیشانی کو سجدوں میں جا کر اپنی پوری جبین نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں جھکانے کی رات ہے۔ آج کی رات ٹوٹل ڈیووشن، ڈیڈیکیشن کی رات ہے۔ آج کی رات رب کی بارگاہ میں سرگوشیاں کرنے کی رات ہے، اسے منانے کی رات ہے، اور انشاءاللہ رب ضرور مانتا ہے جب اس کے حبیب کا ذکر کیا جائے اور پھر رب کی بارگاہ میں مناجات کی جائیں تو اللہ ضرور راضی ہوتا ہے۔ اور یہی ہمارا آج کی اس ٹرانسمیشن کا عنوان بھی ہے، اور یہی مراد بھی ہے، اور یہی مقصود و مطلوب بھی ہے۔ ہمارے درمیان بہت خوبصورت سراخانان رسول اور علماء حضرات تشریف فرما ہیں، اور چونکہ طریقہ ہے دائیں جانب سے تعارف کروایا جائے، لیکن دو سادات سید حضرات میرے بائیں جانب موجود ہے، تو پہلے احترام سادات میں ان کا تعارف کراؤں گا۔ سید ریحان انور صاحب تشریف فرما ہے، اور سید عثمان برنی صاحب تشریف فرما ہے، اور پھر میرے دائیں جانب فیضان لیاقت حسین صاحب بڑے خوبصورت شناخواں تشریف فرما، قاری عبید اللہ صاحب، محمد فرحان رضا تاری صاحب، مولانا حافظ قاری عمر نورانی صاحب تشریف فرما ہے، محمد اسد فیضی صاحب تشریف فرما ہے، حافظ محمد محب اللہ خان تشریف فرما ہے۔ اور اب محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے بہت خوبصورت حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ثناخواں بھی ہیں، اور نہ جانے کون کون سی ان میں صفات موجود ہیں۔ محترم الحافظ القاری حامد رضا صاحب، اور پھر یہ دونوں قرائے کرام دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، اور یقینی طور پر محفل ایسی ہو کہ دو حافظوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوں، ان کی بخشش ہوگی تو اللہ انشاءاللہ ہمیں بھی محروم نہیں فرمائے گا۔ تو ان دونوں قاری حضرات سے میری درخواست ہے کہ قصیدہ بردہ شریف قاری فیصل چشتی صاحب اور قاری حامد رضا صاحب آپ شروع کیجئے، ایک شعر آپ پڑھیے، ایک شعر پڑھیے، تاکہ اس محفل کے بگننگ میں مولا صلی وسلم کے صدائیں آنگی، مقبول کلام ہے، اس کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی قبولیت عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدھ بریا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی مشانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ ساڈا عشق میں تو ساڈی جان میں تو ساڈا مالک تے مختار میں تو کل
نبیاں دا سلطان وی تو نالے ارشادہ مہمان وی تو میں مکدی گل مقادمہ ساڈا دین وی تو تے ایمان وی تو نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالعرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا
خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام لا يصل وسلم دائما أبدا. محترم مکرم ناظرین کرام، ہم سب مل کر اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. جناب محترم قاری حافظ حامد رضا صاحب، قاری فیصل چشتی صاحب بڑے خوبصورت لحن میں، بڑے خوبصورت آواز میں، اور ان کی صوت نہ جانے کن جذبوں کی نشاندہی کر رہی تھی. اور یقیناً یہ جذبہ عشق مصطفیٰ ہے جو ہمیں تڑپاتا ہے اور ہمیں اللہ کی راہوں میں گامزن کرتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے تو ہمیں رب کا عرفان ملا، ہمیں طواف کرنے کے لیے کعبہ ملا، ہمیں پڑھنے کے لیے قرآن ملا، اور ہمیں سجدے کرنے کے لیے عرفان رحمان ملا. تو یقینی طور پر، اور آج کی رات شب برات، یہ ہم نے قصیدہ اور یہ نعت خوانی کا ماحول اس لیے بھی سجایا کہ آج کی رات کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی نسبتیں ہیں. یوں تو ہر دین کا حکم اللہ کے رسول ہی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن یہ خاص نسبتیں شب برات سے کس طرح ہے؟ امام قسطلانی جو کہ شارح زرقانی ہیں، امام زرقانی جو کہ شارح بخاری ہیں، تو امام قسطلانی نے لکھا کہ یہی وہ ماہ ہے جسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ.
تو رمضان کو اپنا مہینہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیوں فرمایا، اس کی وجہ لکھتے ہیں امام قسطلانی کہ یہی وہ ماہ شعبان ہے کہ جس ماہ شعبان میں اللہ نے اپنے حبیب لبیب کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے آیت درود کو نازل کیا۔ تو یہ مہینہ آیت درود کے نزول کا بھی مہینہ ہے، تو درود و سلام بھی لبوں پر سجا کر رکھیں۔ مفتی محمد وسیم صادق صاحب تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے کہ آج کی رات وہ کون سے مسنون اعمال ہیں جو سر شام ہی مسلمان شروع کر دیتے ہیں اور جن کی بڑی برکتیں اور بڑی فضیلتیں ہم دیکھتے ہیں شب برات میں لوگ قبرستانوں کی جانب کشا کشا گامزن رہتے ہیں، اور جو پوری زندگی قبرستان میں نہ جائے وہ بھی آج اپنے مرحومین اور اپنے اسلاف کی قبور پر جا کر مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، فکر آخرت بھی کرتے ہیں۔ تو آج کے کون سے مسنون اعمال ہیں، ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے۔ جی دیکھیے، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ قبرستان جانا، چونکہ نبی علیہ السلام اس رات کے اندر خود قبرستان تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ جو روایت چل پڑی اور یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ اس رات میں ایک لمحے کے لیے رک کر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، عام طور پر یہ تاثر ملتا ہے کہ احادیث میں قبرستان جانے کی ممانعت تھی اور پھر قبرستان بھی جا رہے ہیں، تو اس میں کیا ڈیفرنس ہے؟ دیکھیے، یہ ابتدائی جو زمانہ تھا اسلام کا، اس وقت یہ ممانعت آئی تھی اور اس کی کچھ وجوہات تھی، کیونکہ وہ بت پرستی اور شرک پرستی، قبر پرستی، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں لوگوں میں رائج تھی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے جو ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا اس میں ممانعت فرما دی تھی، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے اسلامی احکام نازل ہوتے گئے اور لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ ہوتا چلا گیا اور معاملات میں بہتری آ گئی، لوگ ان چیزوں کو سمجھنے لگے، توحید کی طرف مکمل طور پر مائل ہو گئے، تو پھر پیارے آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی کہ پہلے میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، فرمایا کہ اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان جاؤ، اور پھر اس کے جانے کی بہت ساری چیزیں بھی بتائی گئی۔ مثال کے طور پر قبرستان جانے کا ایک فائدہ یہ ذکر کیا گیا کہ جب تم قبرستان جاتے ہو تو اس سے تمہیں اپنی آخرت کی یاد آتی ہے۔ یہ تو ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم صرف شب براعت کا انتظار نہ کریں، چونکہ یہ تو ایک مسنون طریقہ ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ہم قبرستان کا رخ کیا کریں، اس سے ہمیں اپنی بھی آخرت یاد آئے گی اور قبر بھی یاد آئے گی۔ اسی لیے حدیث کے اندر یہ ذکر فرمایا، جو شخص صرف جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو قبرستان تک چلا جاتا ہے، میت کی تدفین کر کے آتا ہے، فرمایا اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ اچھا، ہم اسی پر گفتگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ایک وقفے کی جائے۔ حدیث مبارک جو ہے نہیتکم عن زیارت القبور، اور پھر فرمایا فزور القبور فإنها تدققكم الموت، کہ اس سے تمہیں موت یاد آتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اس پر بھی میں چاہوں گا ضرور کلام کیجیے کہ موت کس طرح یاد آتی ہے اور ہمیں اپنی فکر آخرت کس طرح کرنی چاہیے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع سے ناظرین کرام سوال کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ خواتین کو قبرستان جانے سے ممانعت ہے، ان کی منع کیا جاتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، کیا خواتین بھی جا سکتی ہیں، نہیں جا سکتی؟ اس پر بہت زیادہ کوئسچن ریز کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے آنے کے بعد اسی پر سوال کریں گے، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ موجود رہیں گے۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی شب برات کی نشریات اور شب توبہ۔ انشاءاللہ پھر شب توبہ میں توبہ الحاح و زاری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اور خوف و خشیت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔